اس کو نصیب ہو جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور آخر میں فرمایا تھا کہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ۔ چاہیے کہ ہمیں اپنے ایمان کے لیے، اپنے دین کے لیے، آخرت کے لیے مالوں کی، جانوں کی جو بھی قربانی دینی پڑی ہم دیں گے، مالی قربانی کے لیے بھی اور جانی قربانی کے لیے بھی ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اور جب کرو گے، سنت کی بات کرو گے، شریعت کی بات کرو گے، حق کی بات کرو گے، تو تمہیں تمام بے دینوں کی طرف سے انتہائی تکلیف دہ باتیں سننا پڑیں گی اور وہ تمہیں سہنی ہوں گی۔ اہل کتاب یہودی اور عیسائی ان کی طرف سے بھی، اور مشرکین بے دین ان کی طرف سے بھی اذن کثیرہ ایسی ایسی باتیں سننی پڑیں گی جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوں گی۔ کئی سے کئی وہ تمہیں باتیں سنائیں گے، لیکن تم نے سنت کا دامن، شریعت کا دامن، حق کا دامن نہیں چھوڑنا، اس پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ اللہ کے نبیوں کو کیا کیا باتیں نہیں سننی پڑیں؟ ان کو جادوگر کہا گیا، ان کو زر پرست کہا گیا، عہدہ پرست کہا گیا، ان کو مجنون کہا گیا کہ یہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، ان کو جھوٹا کہا گیا لعاذ باللہ۔ کون سی وہ بات ہے، تانا ہے جو اللہ کے سچے نبی، بلکہ نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار، اس کو نہیں کہا گیا؟ کون سا وہ تانا ہے؟ خاندان والوں نے بائیکاٹ کیا، مکہ والوں نے مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور کتنا تعاقب کر کے پیچھے سے کیا کیا جنگیں کرتے رہے، حملے کرتے رہے، بیٹیوں کو طلاقیں دے دیں صرف بدنام کرنے کے لیے۔ کون سا وہ کام ہے جو انہوں نے نہیں کیا ہے؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے کہ حق سے ذرا بھی پاؤں نہیں ہٹا۔ فرمایا میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو، اگرچہ یہ تم نہیں کر سکتے ہو، لیکن بالفرض والمحال اگر تصور کی دنیا میں ایسا کر لو، پھر بھی حق زبان سے نہیں رکے گا، پھر بھی حق کا راستہ نہیں چھوٹے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو، مسلمانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ۔ اس کے اندر 3 تاکیدیں ہیں، لام بھی شروع میں تاکید کا ہے اور نون تاکید ثقیلہ ڈبل تاکید کا ہوتا ہے۔ تو 3 تاکیدوں کے ساتھ اللہ بات ارشاد فرما رہے ہیں لَتُبْلَوُنَّ، پکی بات ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے، تمہیں آزمایا جائے گا، مال کے لحاظ سے بھی، جان کے لحاظ سے بھی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جائیں ہم پہ پھول نچھاور کیے جائیں، ہم جہاں بھی جائیں ہمارے زندہ باد کے نعرے لگیں، ہم جہاں بھی جائیں ہمارے لیے آگے مرغن غذائیں تیار ہوں، سواری بھی مرضی والی ہو، کھانا بھی مرضی والا ہو۔ تو یوں دین کا کام نہیں ہوتا، دین کے کام کے لیے قربانی شرط ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ، پکی بات ہے، ضرور بھی ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، فی اموالکم وانفسکم، تمہاری مالوں کے بارے میں بھی اور تمہاری جانوں کے بارے میں بھی۔ اگر مال جان کی قربانی نہیں دو گے تو اپنے دین کو نہیں بچا سکو گے۔ ایک ہی بات ہے، یا دنیا بچاؤ گے یا دین بچاؤ گے۔ دنیا کی قربانی دینی ہوگی تو پھر دین بچے گا۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ، یہاں بھی ٹرپل تاکید ہے، ضرور بھی ضرور، پکی بات ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے کہ تمہیں سنائی جائیں گی من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں کی طرف سے جن کو تم سے پہلے کتاب، یہودی اور عیسائیوں کی طرف سے تمہیں ضرور بھی ضرور سنائی جائیں گی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا،
اور ان لوگوں کی طرف سے بھی جو شرک کی بیماری میں مبتلا ہے، جو بیچارے عقیدے کے لحاظ سے ڈاواں ڈول ہیں، جو عقیدے کے بہت زیادہ ایسی باتیں جو تمہیں بہت زیادہ تکلیف دیں گی۔ کسی کو کوئی بندہ کسی بھی چیز سے مارتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا جرحت السنان لہل تیام، تیر تلوار نیزے کے زخم مل جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن دل کے اوپر جو زبان زخم کرتی ہے وہ زخم کبھی نہیں ملتے۔ زبان کے جو نستر چلتے ہیں وہ کبھی نہیں ملتے۔ اس لیے حق والو تمہیں تانے سننے پڑیں گے، تمہیں باتیں سننی پڑیں گی، قربانی دینی ہوگی۔ اب پتہ نہیں کیا کیا جملے کہے جاتے ہیں دینداروں کے بارے میں، تبلیغ والوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، حق والوں کے بارے میں۔ تو فرمایا کہ یہ بات ہوگی، لیکن اس کا جواب صرف یہ ہے ان تصبروا وتتقوا۔ نمبر 1 استقامت علی الدین، ڈٹ جاؤ سنت پر، پک جاؤ سنت پر، قائم ہو جاؤ سنت پر۔ سنی ہے ہی سنت والا، سنت کے اندر بدعت کی ملاوٹ کرنے والا کبھی سنی نہیں ہو سکتا، سنت کے اندر رسم و رواج کی ملاوٹ کرنے والا کبھی سنی نہیں ہو سکتا۔ سنت والا سنی وہی ہے جو سنت والا ہے، اور سنت میرے آقا سے ثابت بات ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ اس کرنے میں حرج کیا ہے، وہ جی یہ بھی کر لیں تو کیا ہوتا ہے، یہ بھی کر لیں تو حرج کیا ہے۔ یہ تو سنت میں ملاوٹ ہے، رسم کی، رواج کی، اپنی خواہشات کی، اپنی چاہتوں کی۔ سنت ثابت بن نبی ہوتی ہے، سنت ہوتی ہی وہی ہے جس کی نسبت آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، ورنہ وہ سب رسومات ہوتے ہیں، بدعات ہوتے ہیں، خرافات ہوتے ہیں جو شریعت میں ثابت نہ ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر ہو چکا ہے، خدا کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ کا دین مکمل ہو چکا، اب کسی پیر کسی مولوی کی پیوند کاری کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی گنجائش ہے۔ تو فرمایا ان کی طرف سے تمہیں آزمایا بھی جائے گا، مالوں جانوں کی قربانی بھی لی جائے گی، اور مختلف قسم کی باتیں بھی تمہیں تکلیف دہ سننی پڑیں گی، لیکن اس سب کا جواب ایک ہی ہے، وَإِن تَصْبِرُوا، صبر اختیار کرو، یعنی صبر کا معنی استقامت علی الدین ہے۔ سنت کے راستے پہ ڈٹ جاؤ، سنت کے راستے پہ قائم ہو جاؤ، سنت کے راستے پہ پک جاؤ۔ اور فرمایا وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، مخالفت شریعت سے بچو، مخالفت نبی سے بچو صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفت سنت سے بچو، شریعت کے خلاف تمہارا کوئی کاروبار نہ ہو، کوئی کام نہ ہو، کوئی عبادت نہ ہو، کوئی خوشی اور غمی نہ ہو، ہر چیز تمہاری شریعت کے دائرے کے اندر ہو، یہی تقوی ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو بندہ یہ کام کر لے گا یہ صاحب عزیمت ہے۔ شریعت میں ایک پہلو ہوتا ہے رخصت کا، اور ایک پہلو ہوتا ہے عزیمت کا۔ بندہ سفر کی حالت میں ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اب اس کو رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھے، عزیمت ہے کہ اب بھی روزہ رکھے۔ رخصت ہے نہ رکھے، سفر میں ہے، تو ایک ہوتی ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت۔ تو عزیمت یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی قربانی ہو، کوئی بھی ابتلا ہو، کوئی بھی آزمائش ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، شریعت پر قائم رہو، شریعت کی مخالفت سے بچو اور اس پر ڈٹ جاؤ، پک جاؤ۔ اس کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی چاہتوں کو، اپنے آرزوؤں کو خون کر دو، ان کو قربان کر دو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دامن نہ چھوڑو۔ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں،
اب تو اس دل کو دل بنانا ہے مجھے. یہ تمنا ہو جائے کہ میرا دل اللہ کی محبت کے لائق ہو جائے، میرا دل اللہ کا مسکن بن جائے، میرے دل پر میرے اللہ کی نگاہ کرم رہے. اس کے لیے اپنے دل کو محبت کے قابل بناؤ. اس لیے قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ اس بات کی دعوت ہے کہ جو لوگ دین اور دنیا دونوں کو ملانا چاہتے ہیں کہ جی اللہ بھی راضی رہے لیکن شیطان بھی ناراض نہ ہو، اللہ بھی راضی رہے لیکن برادری بھی ناراض نہ ہو، اللہ بھی راضی رہے لیکن مولوی صاحب کو کمپرومائز کی شکل ہو درمیان کی. جان دے کر کے بھی اگر اللہ راضی ہو جائے تو غنیمت سمجھو، مال دے کر کے بھی اللہ راضی ہو جائے تو غنیمت سمجھو، ساری خواہشات تمنائیں چاہتے ہیں قربان کر کے بھی اللہ راضی ہو جائے تو غنیمت سمجھو. نہیں ہے جب تک اس کی خواہشات جذبات چاہتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. شریعت ہے، گناہ ہے، بدعت ہے، اس کو چھوڑ دو، اس سے رک جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم اصلح قلوبنا وازل عیوبنا وتولنا بالحسنى وزینا بالتقوى واجمع لنا خیر الآخرۃ والاولی. یا الہ العالمین تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیرے پاک کلام کی نسبت سے بیٹھے ہیں. یا اللہ ہمارے آنے کو، نماز پڑھنے کو، دین کی بات کرنے سننے کو اور بیٹھنے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا، اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اپنی خوشی کا ذریعہ بنا. یا الہ العالمین ہمیں آپس میں انس محبت جذبہ خیر خواہی نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت شفا نصیب فرما، جو پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ جو بیچارے حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، سب کی حاجتیں سب کی ضرورتیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما. یا الہ العالمین ہر مسلمان مرد عورت کو 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، سنت کے مطابق خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد فرما، ذکر سے آباد فرما، درود پاک سے آباد فرما. یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی پکی محبت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما. یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں عاشق بنا دے، عشق مصطفیٰ سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دے. یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے والا بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سیکھ کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں ایک ایک انسان تک اس سنت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ذریعے کے طور پر ہمیں قبول فرما لے. یا الہ العالمین نماز، وضو، عبادات، معاملات، لین دین، کاروبار سب شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پوری امت کو شریعت پر قائم فرما. یا اللہ پوری امت کو اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پھر سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کی توفیق نصیب فرما. شریعت اور سنت، قرآن و حدیث کے علم کو سیکھ کر کے یا اللہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کی قسمت مقدر نصیب کو اچھا فرما، دیندار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا. یا اللہ جن کی جھولیاں اولاد سے خالی ہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد نصیب فرما. جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کو ماں باپ کا خدمت گزار بنا، نیک بنا. یا الہ العالمین جو ہم بیچارے
ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو بری فرما۔ یا اللہ جو ناجائز جیلوں میں ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، یا اللہ ان کو باعزت باوقار رہائیاں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں نفس اور شیطان کی قید سے رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ ان ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ اندیکھے دشمن ہیں، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے گھر بار اولاد کو تیرے حوالے کرتے ہیں، تو ہمارا وکیل ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ نفوض امورنا الی اللہ بالف الف لا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔